ماشاءاللہ قبل اس کے ننا خطیب سید نالین عباس شرازی آف راول پنڈی رونق افروز ممبر اور ایک اعلان سماعت فرما لیں 25 شوال 16 مئی بروز منگل مرکزی امام بارگاہ سرپاک میں ایک روزہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے جس میں سید علامہ عاطف عباس نقوی سید ذریت عمران شیرازی سید مولانا محمد کاظم شیرازی آف بلوال سید علی رضا داؤد خیر سید شمس العباس وریمال مولانا آصف حسین کمی آف اسلام آباد سید امیر الحسن کاظمی آف چکملو ان کے علاوہ اور بھی ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے مومنین سے 25 شوال 16 مئی کو مرکزی امام بارگاہ سرپاک میں شرکت کی استدعا ہے۔ اب میں ملتمس ہوں ننا خطیب سید نالین عباس شرازی صاحب سے کہ آپ حضرات کو اپنے مواز حسنہ سے مستفیض فرمائیں، مل کے بآواز بلند صلوات۔ محمد وآل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم محمد صلی اللہ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد وآوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد صلوات۔ میرے نبی کا فرمان ہے ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخر والا بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ جس گھر میں سارے کے سارے محمد ہو، تبھی محسن نقوی نے بڑے پیارے انداز سے لکھا خدا نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ آج میں آپ سے اپنے دور کے دوسرے محمد کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ تو ذکر ہے کہ جناب موسیٰ کوہ طور کی پہاڑیوں پہ اللہ سے ملاقات کر کے واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑا دنیا میں عالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں علم رکھنے والا نہیں۔ آواز قدرت آئی موسیٰ تم سے بڑا بھی اس دنیا میں عالم ہے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں میرے مالک کون ہے وہ؟ آواز قدرت آئی وہ خضر ہے، دریا کے کنارے بیٹھا ہے، جاؤ تم اس کی شاگردی کرو۔ جناب موسیٰ چلے، دریا کے کنارے دیکھا ایک بزرگ آدمی سفید لباس میں بیٹھے ہوئے۔ جناب موسیٰ نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ جناب خضر نے کہا جانتا ہوں۔ جناب موسیٰ بولے میں آپ کی شاگردی میں آیا ہوں۔ جناب خضر بولے معلوم ہے جانتا ہوں، لیکن موسیٰ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا نہیں، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ جناب خضر نے کہا چلو، دریا کشتی میں بیٹھے، دریا کے درمیان میں پہنچی کشتی۔ جناب خضر نے کشتی کے اندر سوراخ کرنا شروع کیے۔ جناب موسیٰ بولے اے خضر کیا کر رہے ہیں؟ کشتی میں پانی آئے گا، پانی میں کشتی ڈوب جائے گی۔ جناب خضر بولے موسیٰ میں نے کہا تھا نا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے۔ جناب موسیٰ نے کہا اچھا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ چلے گاؤں کی سمت، وہاں پہ دیکھا کھانا مانگا، کسی نے کھانے کو نہیں دیا، پانی مانگا، کسی نے پینے کو نہیں دیا۔ واپس آئے گرمی کی شدت میں بھوکے پیاسے۔ جناب خضر نے دیکھا ایک دیوار گری ہوئی ہے، انہوں نے کہا چلو موسیٰ اس دیوار کو کھڑا کرے۔ جناب خضر نے دیوار بنانا شروع کی۔ جناب موسیٰ پھر بولے اے خضر کیا کر رہے ہیں؟ ان گاؤں والوں نے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دیا، پینے کو کچھ نہیں دیا، دیوار کیوں بنا رہے ہیں؟ جناب خضر بولے موسیٰ میں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے۔ جناب موسیٰ اور جناب خضر چلے۔ جناب خضر نے دیکھا ایک نوجوان گھوڑے پہ آ رہا ہے۔ جناب خضر نے تلوار نکالی، سر قلم کر دیا۔ جناب موسیٰ پھر بولے کیا کیا خضر؟
کیونکہ وہ کشتی ہے غریب آدمی کی اور اس بستی کا ظالم تھا بادشاہ، اس نے حکم دیا تھا کہ ساری کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس غریب آدمی کی کشتی اس کے قبضے میں آ جائے، میں نے سوراخ اس لیے کیے کیونکہ وہ اپنے گھر کا رزق اسی کشتی سے چلاتا تھا۔ میں نے دیوار اس لیے بنائی کیونکہ اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، اگر بستی والوں کو پتہ چل جاتا وہ دونوں بچوں کو مار دیتے۔ جناب خضر کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو اس لیے مارا کہ اپنے ماں باپ کو قتل کرنے جا رہا تھا، میں نے بڑے گناہ سے بچایا۔ آؤ اب سنو میرے مولا حسن بادشاہ کا موضوع۔ ایک بزرگ آدمی مسجد نبوی میں آئے، رسول خدا کا سلام کیا، رسول خدا نے سلام کا جواب دیا، کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے سوالوں کا جواب چاہیے۔ جناب رسول خدا نے حسن مصطفیٰ کی طرف دیکھا، کہا حسن انہیں اندر لے جاؤ، ان کے سوالوں کا جواب دو۔ باہر آئے جناب رسول خدا بولے تمہارے سوالوں کا جواب مل گیا؟ جی رسول اللہ مل گیا۔ وہ چلے گا مدینے کے لوگ بول اٹھے یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ ہم اسے نہیں جانتے، ہم مدینے والے آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن یہ کون تھا؟ رسول خدا بولے یہ خضر تھا، اللہ کا ایک نبی موسیٰ کا استاد تھا، اللہ کا ایک نبی گزرا جس کا نام موسیٰ تھا، موسیٰ کا استاد خضر ہے، اور جب خضر کا مشکل پڑے تو میرے مولا حسن مصطفیٰ کے پاس آتا۔ بس سزاداروں، ایک یزیدی تھا، وہ کسی کام سے جا رہا تھا، اس نے کہا کہ میں شام ہوئی، مغربین کا وقت تھا، میں سرزمین کربلا پہ رک گیا، میں نے آذان کی آواز سنی، میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میں نے کہا اب اس سناٹے میں اس ویرانے میں کون اذان دے رہا ہے؟ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا، میں امام حسین کی لاش پہ پہنچا، پھر اذان کی آواز سنی، میں نے کہا یہ اذان کی آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آ رہی ہے۔ کلمہ سنا، اللہ اکبر کی 4 دفعہ آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی طرف 2 آواز آئی، اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی 2 دفعہ سنائی دیا۔